تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم دے سب نالوں نچلے طبقے دے اندر ہون گے۔ منافق اس نو کیا جاندہ ہے جس دے عقیدے دے اندر نفاق ہوئے یا عمل دے اندر نفاق ہوئے۔ بنیادی طور تے دو قسم نفاق دیاں بیان ہوئیاں نے، ایک نفاق اعتقادی یعنی بندہ عقیدے دا منافق ہو جائے۔ عقیدے دا منافق کس طرح ہونا ہے؟ علماء فرماندے نے نافق فی دین ہی، جڑا بندہ اپنے دین وچ منافقت کرے او عقیدے دا منافق ہے، یعنی دل وچ کفر نو چھپائے زبان تے ایمان ظاہر کرے انہوں کہندے نے عقیدے دا منافق۔ عقیدے دا منافق صرف نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری زمانہ حیات دے اندر بس واضح ہو سکتا سی، اس کے بعد ہون صرف دو ہی قسمہ نے، یا مسلمان یا کافر۔ عقیدے دا منافق انسانوں نہیں پتہ لگ سکتا۔ البتہ دوسری قسم ہے عملی نفاق، بندہ کم ایہو جا کردا وے جڑے منافقاں دے کم سن، انہوں کہندے نے کہ عملاً بندے نے نفاق اختیار کیتا ہے، اور عملاً منافق اج بھی اور قیامت تک پائے جاندے رہن دے۔ اور کوئی بھی بندہ اگر منافقت کردا ہے تو او دے اسباب ہوندے نے۔ علماء نے بنیادی طور تے 3 سبب بیان کیتے نے۔ ایک سبب اے وے لالچ، بعض دفعہ بندہ منافقت تاں کردا ہے کسے لالچ وچ آ جاندا ہے۔ دوسرا سبب ہے حسد، بعض دفعہ بندہ منافقت عمل دی تاں کردا ہے جس وقت بندہ حسد دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے۔ اور تیسرا سبب ہے آزمائش خداوندی، اللہ کریم بعض دفعہ کسے بندے تے آزمائش بھیجے، او آزمائش نو ایسی نہج تے لے جاندہ وے بندہ کہ او اپنے آپ نو منافقاں دی صف وچ کھڑا کر دیندا وے۔ وہ اللہ دی آزمائش تے صبر نہیں کردا بلکہ اللہ دی تقدیر تے شکوہ اور اعتراض کردا وے، وہ بندہ پھر عملاً منافق ہو جاندہ ہے۔ منافقہ نے بنیادی طور تے کیڑے کیڑے جرم کیتے سن جنہ دی وجہ تھی انہوں نے عملاً منافق کیا گیا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق، من اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ قال فقالوا یا رسول اللہ فإن ذهبت اثنان وبقيت واحدة قال لا تزال في قلبه شعبة من النفاق ما بقي منهن شيء۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دے اندر 3 چیزاں موجود ہوندیاں وہ عملاً منافق ہوئے گا۔ جدن گل کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جس وقت انہوں کسے چیز تے امانت دار سمجھ کے انہوں امین بنایا جائے تو اس دے اندر خیانت کر دے۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ اگر کسے بندے جو 2 عادتاں ختم ہو جان، ایک عادت باقی رہ جائے تو پھر اس نو بھی منافق کیا جائے گا عملاً؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دے دل وچ نفاق باقی رہے گا جدن تک کوئی ایک خصلت بھی دے اندر موجود رہے گی۔ اگر جھوٹ والی موجود ہے، بقایا ختم ہو گئی نے،
امانت وچ خیانت انہیں چھڑ دیتی ہے، اسی طرح وعدہ خلافی چھڑ دیتی سو تامی عملاً منافق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹ تے چھڑ گیا ہے لیکن امانت وچ خیانت کردا ہے تامی عملاً منافق ہے، یا وعدے وچ خلاف ورزی کردا ہے تامی وہ بندہ عملاً منافق ہے۔ اس تو علاوہ منافقاں دے اور کڑے کڑے جرم سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے کہ منافق اپنیاں گلاں نو سچیاں کرن واسطے جھوٹیاں قسماں نو ڈھال بنا لیندے سی، انہوں رکاوٹ بنا لیندے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ منافقاں اپنیاں قسماں نو ڈھال بنا لیا سی تے پھر وہ اللہ دی راہ وچوں رک گئے، دین اسلام تے نہ چل سکے۔ رب فرماندا ہے اے بہت برا فیصلہ سی جڑا انہاں کیتا سی۔ یعنی منافق دا ایک کام یہ بھی ہے اپنی گل نو سچیاں ثابت کرن واسطے گل تے قسم اٹھائے گا۔ اس تو اگلا جرم کی سی منافق دا کہ گالم گلوچ کردا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک دے اندر منافق دیاں 4 نشانیاں بیان فرمائیاں، 3 وہ نے جڑیاں میں پیچھے ذکر کر رہا ہاں، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت وچ خیانت کرے گا۔ چوتھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدن وہ کسی نال جھگڑا ہو جائے نا تو فوراً اگلے بندے نو گالم گلوچ شروع کر دینا ہے، یہ بھی عملاً منافق دی نشانی ہے۔ اور اس تو اگلی چیز کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق دھوکا دے گا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جن نے دھوکا دیتا وہ اسلام دے طریقے تے نہیں ہے، انہیں ساڈے طریقے تے عمل نہیں کیتا۔ اسی طرح منافقاں دا ایک کم اور کی ہے، عبادت دے اندر سستی کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا تذکرہ قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جدن نماز واسطے کھڑے ہوندے نے تے سستی دے نال کھڑے ہوندے نے۔ اور ایک اور بھی انہوں نے بیماری سی، رب فرماندا ہے یراعون الناس، وہ جڑی نیکی کردے نا رب دی رضا واسطے نہیں کردے، صرف دکھلاوے اور شہرت واسطے کردے نے۔ اور اس تو اگلا کام یہ ہے انہاں دا کہ اللہ کریم اور قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام دیاں لائی ہوئی آیتاں تے وہ طنز کردے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ چیز انہاں دی بیان فرمائی ہے قرآن کریم دے اندر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق بھی کام کردے نے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اس سارے دا خلاصہ ہے وے منافق لوگ جڑے مسلمان دل کھول کے خیرات کردے سی انہاں نو تانا زنی کردے سی، اور انہاں لوکاں تے جڑے سوائے اپنی محنت مزدوری تے اور انہاں نو کچھ میسر نہیں آمدا سی پھر بھی وہ رب دی راہ چ خرچ کردے سی، اے لوگ انہاں غریباں دا مذاق اڑاندے سی۔ یعنی تمسخر کرنا، تانا زنی کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اس تو علاوہ گالم گلوچ کرنا، یہ سارے کام عبادت دے اندر سستی کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اپنی نام و نمود اور یہ سارے معاملات نو بڑھا چڑھا کے اگے بیان کرنا، یہ منافقاں دے جرم سن۔ اور اج اگر کسی انسان ہی پائے جاندے نے وہ عقیدے دا تے منافق نہیں لیکن عمل دا منافق ضرور ہوئے گا۔ اللہ کریم منافقت والیاں تمام بیماریاں تو سانو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔